بہت عمدہ گفتگو کی، اور ان کی گفتگو میں کم از کم ایک نقطہ ایسا تھا جو مطلب یہ کہ زندگی کے بارے میں تصور کو صحت اور کمال دونوں جہتوں سے بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے آدمی کی بڑائی اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے ظاہر ہوتی ہے۔ بڑی باتیں تو تکلف اور تصنع اور مشقت سے ہو جاتی ہیں نا، ٹریننگ سے ہو جاتی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات جو زندگی کے بالکل روزمرہ کے امور میں پیش آتے ہیں، بڑا آدمی اپنی عظمت ان میں ایکسپریس کرتا ہے۔ یعنی بڑا آدمی چھوٹے کو بڑا بناتا ہے، یعنی چھوٹی فارم کو بڑا کانٹینٹ دے دیتا ہے۔ یہ بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی۔ اور دوسرا یہ کہ موت کا جیسے بہت مجھے بار بار یاد آ رہا تھا، کیونکہ اقبال فلسفے کی روایت سے انتصاب کو اپنے لیے پسند کرتے تھے، اور بعض فلسفیوں کے وہ اعتقاد کی حد تک مداح تھے۔ تو ایسے ہی ایک بات ذہن میں آئی ان کی مجھے صرف کتھا کلامی کے لیے معافی، میں چاہوں گا کہ آپ اس گفتگو کو روکیں نہ، آپ کی گفتگو صرف چل رہی ہے، آپ اس کو چلاتے جائیں اور اپنی گفتگو کریں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو میں کتھا آپ ہی اس کو بڑھا دیں بس آگے گفتگو کو، اب آپ کو سننا چاہیں گے بس۔ بسم اللہ۔ جو ہے وہ اقبال نے مطلب فلسفیانہ روایت اور اس تناظر میں وہ عرض کر رہا تھا، یعنی کہ بڑی عقل جب زندگی سے مطابقت پیدا کرتی ہے تو وہ اس سے فلسفیانہ روایت جنم لیتی ہے۔ تو اقبال نے زندگی ہیگیلین گزاری ہے، موت ہائیڈیگرین قبول کی۔ تو اب جو لوگ ہیگل اور ہائیڈگر کو جانتے ہیں، وہ اقبال کی زندگی اور موت دونوں تجربات کو، دونوں ان کی حیات اصلی کے دونوں فیزز کو انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یعنی میں چاہوں گا احمد صاحب آپ گفتگو کو جاری رکھیں۔ اب میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک فلو کے اندر ہے، انشاءاللہ آپ کو سنتے جائیں بس یہاں سے آگے۔ اب آپ کے سامنے کہہ دیجئے کہ میرے پاس کتنا وقت ہے، مجھے تو آپ نے بتایا۔ آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں پہ سب سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں پہ کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہے۔ جاوید صاحب میں عرض کروں، آپ کا کلام جاویدانہ ہے، زمان بھی آپ کا ہے، مکان بھی آپ کا۔ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمارے لیے جو تشویش کی باعث ہے وہ آپ لوگوں کا وقت ہے اور آپ لوگوں کا آرام اور صحت ہے، صرف کہ رات کے اس پہر میں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ آپ 15 منٹ 20 منٹ کا تو ہم نے رکھا تھا صرف اس کو مینج کرنے کے لیے، باقی آپ لوگ جتنے بھی گفتگو کریں گے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ بسم اللہ۔ بہت نوازش، اور مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب موجود ہیں۔ یہ دونوں کچھ حوالوں سے میرے لیے انتہائی محترم اور محبوب ہیں، ملاقاتوں کی قلت کے باوجود۔ رکھتے اللہ ان لوگوں سے بڑے بڑے کام لے۔ تو اس میں جو ایک بات مجھے ذرا سی کرنی تھی کہ وہ قومیں یا وہ تہذیبیں اپنے اقدار کو عمل میں نہیں لا سکتی، یا اپنے مسلمات کو وہ مطلب یہ کہ ایکچوئلائز کرنے میں ناکام رہتی ہیں، جو ہیرو ورشپ میں مبتلا ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے بہت سے محسن ہیں، بہت سے لوگ ہماری رہنمائی کے عمل میں شریک ہیں، تاریخ میں ہماری بقا کا انحصار بہت سارے لوگوں کی کاوشوں پر ہے اور سب کے ہم احسان مند ہیں، لیکن یہ کہ پیغمبرانہ مرتبہ پر فائز کر دینا یا ان کے لیے علم کی بجائے جذبات کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کر دینا، یہ گویا ایک ڈس انٹرسٹڈنیس ہے کہ ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے، بڑی بڑی باتیں کر جاؤ یا ان کو سب سے بڑا ثابت کر دو۔
تو یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے جو قوموں کو مرنے سے پہلے لاحق ہوتا ہے. وہ یہ کہ اپنی تمام چیزوں کا بوجھ وہ کسی ایک آدمی پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم جانو اور بس تاریخ جانے. تو ایسا نہیں ہے کہ اقبال ہماری روایت کے پہلے اور آخری آدمی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اقبال ہماری روایت کے سب سے بڑے شاعر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اقبال ہماری روایت کے سب سے بڑے مفکر ہیں. اور یہ سب جو اس جو ایک ان جذباتی ادعائیت سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کے قدردان ہیں اور ہمارا دل اچھا ہے، لیکن ذہنی طور پہ ہم سادہ لوگ ہیں. مطلب کون کیا مطلب ڈاکٹر عبد المغنی صاحب گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کا ایک فقرہ پڑھ کے میں ان کی کتاب پڑھنے کی طرف راغب اور مائل نہ ہو سکا. کہ اقبال تاریخ انسانی کے سب سے بڑے شاعر ہیں اور تاریخ انسانی کے سب سے بڑے مفکر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو جہاں جہاں سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں وہ نفس شعر اور ماہیت فکر کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تاریخ فکر سے واقف ہی نہیں ہیں. تو یہ ذرا سا ہمیں، کیونکہ یہ اقبال ہی کا دیا ہوا سبق ہے جو ریکنسٹرکشن کی تمہید میں پیش لفظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ تنقیدی فکر بہت ضروری ہے اور بنے بنائے نظریات کا قیدی بن جانا یہ قوموں کو تاریخ کی خوراک بنا دیتا ہے. تو وہ تنقیدی نظر غیر و تنقیدی نظر احترام کے ساتھ ہوگی، احسان مندی کے ساتھ ہوگی، لیکن بہرحال وہ اقبال سے ہمارے تعلق کو پروڈکٹیو اور بامانی بنائے گی. موجودہ حالات میں یہ صرف ایک رسمی تعلق ہے جس کے نتائج مرتب نہیں ہو پا رہے. مطلب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال کی فکر کے کن حصوں کو بہتری کی ضرورت ہے، کون سے حصے irrelevant ہیں، کون سے حصوں میں کیا غلطی سرزد ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو اقبال ہم پر کھلے گا نا وہ ایسا ہوگا کہ جس کو ہم کہہ سکیں گے یہ ہے ہمارا اقبال. یعنی محبت جو ہے وہ اختلاف فکر کے ماحول میں ترقی کرتی ہے. اختلاف رائے اگر نہ ہو تو میرے اور آپ کے درمیان میں تعلق تو روبوٹس کا ہے، دو آدمیوں کا نہیں ہے. تو اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ وہ 1000 سال میں مسلم روایت نے اتنا بڑا مفکر نہیں پیدا کیا، اور یعنی کہ غزالی اور راضی کو چھوڑیں، حتیٰ کہ رومی بھی چھوٹے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ غزالی اور راضی اور رومی کو جاننے کا مبتدیانہ عمل بھی نہیں ہے. رومی اقبال کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہیں رومی ثانی کہا جائے. رومی جس یونیورس آف ڈسکورس کا موجد ہے وہ یونیورس آف ڈسکورس اتنا بڑا ہے کہ گوشوں میں وہ گورنری دے دی گئی ہے اقبال وغیرہ. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. مدح اقبال کو قدح متقدمین نہیں بننے دینا چاہیے، وہ ہمیں کمزور کر دے گا. تو ایک تو یہ کہ اب جیسے وہ ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب کیا کہنے، مطلب انہیں دیکھنے سے دل کو ٹھنڈک سے بھر جاتا ہے. یہ میرا تاثر ہے ان کے بارے میں. لیکن یہ کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ دل سے منوانے پڑتے ہیں. بہت سے معاملات میں دل کی ماننا خطرناک ہو سکتا ہے. اب جیسے وہ یزداں بکمن داور ہے ہمت مردانہ، کیا شعر ہے. جبریل زبوں سیدے در دشت جنون من، یزداں بکمن داور ہے ہمت مردانہ. یہ واضح طور پہ رومی کے شعر کے ایک جز کا اقتباس ہے کہ بزیر کنگرے کبریاش مردانند، فرشتہ سید و پیمبر شکارو یزداں کی.
تو نہیں، رومی بہت بڑے ہیں، رازی بہت بڑے ہیں، غزالی بہت بڑے ہیں. تو اس طرح کے جو ہم مطلب اپنے ممدوحین کی بڑائی کو دوسروں کی کمتری سے، دوسروں کے ساتھ غیر منصفانہ اور غیر عالمانہ تقابل سے جو اسٹیبلش کرتے ہیں، اس سے چیزیں ایبسرڈائز ہو جاتی ہیں. یعنی جو چیز ذہن کی سپردگی میں ہونی چاہیے وہ اگر طبیعت کو سونپ دی جائے تو پھر جذبات اور احساسات بھی مہمل ہو کے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک مجھے عرض کرنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال سے فائدہ اٹھانے کی کنجی ہے یہ بات. تو دوسرے اب وہ جو موضوع ہے، میری رائے میں یہ موضوع بہت اہم ہے، اور اس کو کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. مطلب اقبال سے زیادہ کثرت مضامین اور وحدت معنی وہ دنیا کے بہت کم شاعروں کو نصیب ہوئی ہے. یعنی معنی وحدت کے اصول پر ہیں اور مضامین کثرت اور تنوع کی اساس پر ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، فکری پہلو سے بھی اور تخلیقی زاویے سے بھی. تو اقبال کے یہاں گویا یہ کہ فکر کے قیام کی جو سب سے مضبوط بنیاد ہے اور جمالیاتی شعور کا پورا نظام چلانے اور اس کو اعلیٰ درجے کی تسکین فراہم کرنے اور اس کے درجے تاثر کو بلند کرتے رہنے کی جو قوت ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اقبال کے یہاں اتنی زیادہ ہے کہ ہم کم از کم اردو شاعری کی روایت میں دوسرا آدمی نہ نکال پائیں. تو میری رائے میں اقبال اصل میں بڑے شاعر ہیں، اور وہ بڑی شاعری انہوں نے احساس ذمہ داری کے ساتھ کی ہے. وہ بڑی شاعری انہوں نے تخلیقی وفور اور عقلی جو بلندیاں سر کرتے رہنے کی قوت کو ملا کے کی ہے. تو اس وجہ سے مطلب ایسے شاعر، بڑا شاعر ہمیشہ مفکر ہوتا ہے. دنیا کی کسی بھی روایت کا ہر بڑا شاعر وہ کوئی ایک ورڈ دیتا ہے. شاعری تکے کی شاعری نہیں ہوتی، اس کی شاعری جو ہے وہ منوتو کی فزیکلائزیشن کی شاعری نہیں ہوتی، وہ فکر کی شاعری. گولٹے ہے، رومی ہیں، فردوسی ہے، مولانا ہیں، حافظ ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اقبال بھی بڑی شاعری کی اس روایت کے میرے خیال میں مسلم زبانوں میں آخری آدمی ہیں. وہ روایت جیسے اقبال تک پہنچ کے اپنے امکانات کو ایگزاسٹ کر چکی. اب کوئی اقبال سے نئی مینیفیسٹیشن سے، نئی ریلیونس سے گزارے گا اور اسے نئے جمالیاتی پرسپیکٹیوز اور نیا سمبلزم فراہم کرے گا. تو اب اس میں یہ کہ اقبال کی ریکنسٹرکشن میں تو ریلیونس کے کچھ مسائل ہیں، کیونکہ وہ اپنے متداول علوم کے ڈسپلنس اور اس زمانے میں بن جانے والے، تشکیل پا جانے والے ذہن پر غلبہ رکھنے والی منطق کتابیں ہیں. تو اب وہ پوری ایپسٹیم جو ہے وہ پوری نہ صحیح، لیکن وہ ایپسٹیم اپنے بعض بنیادی گوشوں میں بدل چکی ہے. ایپسٹیم کا مطلب ہے کہ شعور کا مزاج علم، تو وہ بدل چکی ہے. تو اس تبدیلی کی وجہ سے، یعنی کہ لاجک میں تبدیلی کی وجہ سے اور ذہن کی ضرورت علم، مزاج علم اور صلاحیت علم میں تغیر آ جانے کی وجہ سے ریکنسٹرکشن کے کئی مباحث ہیں جو اس وقت مطلب وہ علمی تاریخی افادیت رکھتے ہیں، علمی تاثیر نہیں رکھتے. لیکن اقبال کی شاعری ایسی ہے
کہ اس کا ایک ایک حرف، یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شعر اقبال کا ایک ایک حرف اپنے ادراک، احساس اور اظہار تینوں جہتوں میں نہ صرف یہ کہ ریلیونٹ ہے، بلکہ ہر تبدیل شدہ سچویشن کے مرکز میں خود کو استوار رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی ایک بیسک ریفرنشیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ریفرنشیل امید ہے ظاہر سب لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں. ریفرنشیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصول فہم، ایک اصول عمل جو بدلی ہوئی سچویشنز میں بھی ارریلیونٹ اور غیر متعلق اور غیر مؤثر نہ رہے. تو اقبال کی یہ جو ریفرنشیلٹی کی طاقت ہے نا شاعری میں، وہ بے نظیر ہے. اور ہم سب مطلب اقبال کی شاعری ظاہر ہے کہ ہمارے خیالات سے لے کر ہمارے احساسات و جذبات کی تشکیل، اصولی تشکیل میں سرے دست میسر قوتوں میں سب سے بڑی قوت ہے. تو وہ اس کے کچھ اسباب ہیں. مثلا یہ کہ جیسے ہومر بھی ریلیونٹ نہیں ہوا، اب ہومر کو 3000 سال ہو گئے، تو ہومر کی ایپکس پڑھیں تو وہ ارریلیونٹ نہیں ہے. مطلب ہم اپنی مختلف سچویشنز میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے اندر کی دنیا کو سیر کرتے ہوئے اس کی روشنی کو اپنا رہنما بنا سکتے ہیں. تو اس کا سبب یہ ہے کہ شاعری کا اصل کام جو ہے وہ انفس میں غلبہ حاصل کرنا ہے، انفس کی ری اسٹرکچرنگ ہے. یہ میں بڑی شاعری کی تعریف کر رہا ہوں. تو انفس تبدیلیوں کی زد میں نہیں ہوتا. تبدیلیاں آفاق میں شکار کھیلنے والے شکاریوں کی طرح ہیں. انفس آفاق کو بدل دینے والی قوتوں سے متاثر نہ ہونے کی قوت رکھتا ہے. انفس سمجھے نا کہ مائکرو کاز. تو اقبال کیونکہ اپنے تصور انسان کو اپنی فکر اور احساس اور جذبے اور تخیل سب کی ماہیت کا جوہر واحد بنانے میں کامیاب تھے، تو لہذا اس وجہ سے ان کے یہاں جو انفسی اسٹرکچرنگ کی طاقت ہے وہ باہر کے حالات کی یلغار میں بھی ثابت قدم رہتی ہے اور باہر کے حالات کو اندر کے احوال پر غالب نہیں آنے دیتی، بشرطے کہ ہم ایسا چاہیں، بشرطے کہ ہم اس کا ایسا استعمال کریں. تو ایک تو یہ سبب ہے کہ ان کی شاعری بہت ہر حرف میں ریلیونٹ اور افیکٹو ہے. اور اس کا عمومی سبب یہ ہے کہ فکر جو ہے، فکر یعنی نظریہ زندگی یا نظریہ حقیقت تخلیق کرنے والی ذہنی ایکٹیویٹی، اس کو کہتے ہیں فکر. تو فکر جو ہے وہ فلسفیانہ اسلوب میں بیان ہو تو اس کی عمر کم ہوتی ہے، اور وہی فکر اگر شاعری میں سمو دی جائے تو اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. یہ عام اصول ہے کہ شعر میں بیان ہونے والا وہی خیال زیادہ عمر پاتا ہے جس خیال کو صاحب خیال میں علمی اور استدلالی نثر، کیونکہ میں نثر میں یا فکر کے جو معیاری اور متداول اسالیب ہیں ان میں اگر اظہار فکر کرتا ہوں تو وہ میری فکر چند عارضی کانٹیکسٹ میں محدود ہونی ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن یہ کہ شاعری میں یہ پابندی نہیں ہے. شاعری جو ہے وہ پرٹیکولر کو یونیورسلائز کرتی ہے، اور فکر ان معنوں میں فلسفے وغیرہ کے معنوں میں وہ یونیورسل کو پرٹیکولرائز کرتی ہے. آپ اس پہ ذرا میری نظر میں یہ بات قابل غور ہے. تو اقبال کو پرٹیکولر کی یونیورسلائزیشن
اور آئیڈیلز کی ایکچوئلائزیشن کی جو بے نظیر قدرت حاصل ہے، وہ ساری قدرت ان کی شاعری میں سب ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ، اور میں مطلب شعر پڑھنا اس وقت، شعر تو سب جانتے ہی ہیں، سب کا ذہن جا رہا ہوگا، آپ کسی ایسی خارجی اور داخلی صورتحال کا تصور بھی نہیں باندھ سکتے جس میں کوئی نہ کوئی قول فیصل اور رہنمائی فراہم کرنے والا شعر کلیات اقبال میں موجود نہ ہو۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت جامعیت کی بات ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ مجھے شرمندگی سی ہو رہی ہے کہ گھڑی تو ہے لیکن نظر نہیں جا رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میں تیرے خوف سے دیکھا نہ اس طرف کو بہت، ستارے سحری مجھ کو آنکھ مار رہا، تو وہ گھڑی کی طرف خوف سے نہیں دیکھ رہے۔ تو بہرحال اب نعمان بخاری صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے آزادی دے دی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دور جدید میں، دور جدید کا مطلب ہے کہ انلائٹنمنٹ ایج میں، پچھلے 200 برس کی تاریخ میں مسلم ورلڈ ویو اپنی تکمیل یافتہ یا کامل صورت اور اپنے صحیح ترین کانٹینٹ اور ایسنس کے ساتھ اگر کہیں ایکسپریس ہوا ہے تو وہ اقبال کی شاعری اور فکر ہے۔ مطلب اگر مجھے دور جدید میں آج کسی اکیڈیمیا میں یا کسی سوچنے سمجھنے والے اسٹڈی سرکل میں کسی موافق یا ناموافق علمی فضا میں مسلم ورلڈ ویو کیا ہے کہ سوال کا جواب دینا ہو، تو میرے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہے سوائے اقبال کے۔ تو یہ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی تہذیب کا پورا ورلڈ ویو تو ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں، ورلڈ ویو کا مطلب یہ ہے کہ علم کیا ہے، وجود کیا ہے۔ یہ دو سوالات تقدیری سوالات ہیں۔ انسانی ذہن نے اپنی بہترین صورتوں میں، اپنی بہترین سرگرمیوں میں انہی دو سوالوں کے بے شمار جوابات گھڑے ہیں۔ آپ سمجھیں گے، میری سارا علم، میرے سارے علوم، میرے سارے نفسیاتی احوال، میرے سارے مقاصد حیات، یہ سب کچھ ان دو سوالوں کے جواب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وجود کیا ہے، علم کیا ہے۔ آپ کسی بات کو بھی مانتے ہوں تو آپ اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ یہ میری مانی ہوئی بات وجود کیا ہے کا جواب ہے، یا علم کیا ہے کا جواب ہے، یا دونوں کیا ہیں کا مشترکہ جواب ہے۔ تو ورلڈ ویو اس سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی تہذیب میں وجود کی ڈیفینیشن کیا ہے اور علم کے حدود اور مقاصد اور ماہیت کیا ہے، یعنی وجود کیا ہے، شعور کیا ہے، یہ کرسٹلائزڈ حالت میں ہر تہذیب پہلے سے طے کیے ہوئے ہوتی ہے، اور اس کے تمام نظام، اس کی تمام تہذیبی سرگرمیاں، اس کے تمام سماجی اور نفسیاتی اصول و اقدار وہ انہی پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر مجھے دیکھنا ہو تو اس میں میرے پاس 200 سال کی تاریخ میں پورے مسلم روایت میں، یعنی پاکستان ہندوستان کی روایت نہیں، پوری مسلم روایت میں اگر کوئی ایک آدمی ہے جس کو میں اعتماد سے پیش کر سکوں تو وہ اقبال ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مسلم ورلڈ ویو۔ مسلم ورلڈ ویو کو ایک اور طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے، انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، یا حق کیا ہے، خیر کیا ہے، حسن کیا ہے، ان تینوں کے تغیر نا آشنا جوابات دیتی ہے تہذیب۔
اور جب تک ان جوابات اپنے جوابات کو تغیر کی زد سے محفوظ رکھتی ہے، تغیر سے غیر متعلق رکھے بغیر، اس وقت تک زندہ رہتی ہے۔ تو یہ جو نظام زندگی ہے اور یہ جو اصول بقا ہے تہذیبوں کا، اس کا جیسا ادراک اقبال کو تھا، اور پھر ادراک ہی نہیں، اس میں جو کریکٹیو چیزیں درکار تھیں، وہ جتنی قطعیت، جتنی کاملیت، جتنی کلیت کے ساتھ اقبال نے ایکسپریس کی ہیں، اس کی 200 برس میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے عالم اسلام میں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اقبال کی شاعری پڑھ کر میں حق سے مانوس ہو جاؤں، خیر کا تجربہ کر لوں اور جمال کی تاثیر محسوس کر لوں، یعنی بکھراؤ کی حالت میں الگ الگ تجربے نہیں ہیں۔ اقبال حق، خیر اور جمال تینوں کی پرنسپل یونیفیکیشن کرتے ہیں۔ حق، خیر اور جمال کی اصولی اقدار میں ایک ٹرانسینڈنٹل وحدت پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں، اور اس پیدا کر کے دکھانے میں اتنی شدت ہے کہ بڑے بڑے میٹافزیکل حقائق جو ہیں وہ سطح احساس پر اترتے ہوئے میں محسوس کر لیتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو یہ فائدہ ہم اقبال سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر چاہیں، اور دوسرے یہ کہ مسلم سائیکی ہو یا مسلم تہذیب ہو، مسلم انفرادیت ہو یا مسلم اجتماعیت ہو، اس کو فکر اور پیشن کے جس اجتماع کی فطری اور لازمی ضرورت ہے، مسلم تہذیب اس اجتماع کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں شرابور ہو کر حاصل کرتی ہے۔ تو اقبال نے اس بات کو شاید پہلی مرتبہ سمجھا۔ انہوں نے یا کہ یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دونوں جب تک محبوب نہیں ہوں گے، یہ دونوں جب تک انٹرنلائز نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری تہذیب کا خارجی اسٹرکچر قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نقطہ بھی اقبال نے ہمیں دکھایا، اور ظاہر ہے کہ مطلب صرف دکھایا نہیں بلکہ اس نقطے کی طرف لپکنے کا ذوق پیدا کر دیا، یعنی اس نقطے کی اہمیت کا فہم پیدا تو کیا ہی، اس فہم کو ذوق کے ساتھ جل کر کے دکھا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دوسرے جیسے عرض کیا کہ وہ شاعری کیونکہ جمالیاتی شعور اور جو مائکرو کازمک ری اسٹرکچرنگ ہے اس کا نام ہے، تو اس وجہ سے جمالیاتی شعور اگر نظریات کو قبول کر لے، جمالیاتی شعور اگر بیلیف کانشسنس کا ہم حال بن جائے، تو پھر اس بیلیف کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس بیلیف کی کشش بڑھ جاتی ہے، اس بیلیف کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو اقبال اس بات کو ظاہر جانتے تھے، تو انہوں نے حق کو اپنے صحیح ادراک کے ساتھ حسن کے پیراڈائم میں اظہار کیا۔ اس وجہ سے ان کی شاعری ایک خاص شاعری ہے۔ اور مطلب جمالیاتی شعور کسے کہتے ہیں کہ وہ میٹافزیکیلٹی اور ہسٹوریسٹی دونوں کو جمع کر سکتا ہے۔ میرے شعور کی کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو میٹافزیکیلٹی اور ہسٹوریسٹی کو یکجان کر لے، یا جو آئیڈیلزم اور پریگمیٹزم کو دو چیزیں نہ رہنے دے۔ یہ بھی آپ کے اقبال کے یہاں دیکھیں تو مطلب حیرت ہوتی ہے کہ وہ ولیم جیمز کی طرح پریگمیٹسٹ بھی ہیں اور افلاطون کی طرح آئیڈیلسٹ بھی ہیں۔
ان دونوں کو جمع انہوں نے جو ہے وہ ذہن اور قلب کی توئی کو رفع کر کے کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آخر میں ایک بات بس کہہ دوں، کہنے کی تو ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہیں، آخر میں ایک بات کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ ہر تہذیب کا، تہذیب کہتے ہیں کسی نظریہ حیات پر متفق گروہ کا ذوقی، عملی اور ذہنی نظام جو عمل میں آ چکا ہو۔ تو ہر تہذیب کچھ ایسے لوگ پیدا کرتی رہتی ہے، ہر تہذیب، صرف مسلم تہذیب نہیں، جو مطلب اس کو جذب کر کے اس کا کلی مظہر بنتے ہیں۔ مطلب اس بات کو میں ایک اور طرح کہتا ہوں، کہنے کی آدمی کی طرح تہذیب کا بھی ذہن ہوتا ہے، جیسے ہمارا ذہن، اسی طرح قلب ہوتا ہے جو پیشن پیدا کرتا ہے، ذہن ہوتا ہے وہ خیال پیدا کرتا ہے، یعنی خیال کسے کہتے ہیں؟ آبجیکٹس کو ٹرانسینڈنس عطا کرنا۔ انسان بہت طاقتور چیز ہے، یہ جس چیز کو جانتا ہے اس کے وجودی مرتبے اور مصرف کو بلند کر دیتا ہے، تو اس قوت کو خیال کہتے ہیں۔ تو اب ہر تہذیب کا ذہن ہے جس میں اس کے معیاری مسلمات ورکنگ حالت میں رہتے ہیں، اور بنیادی مسلمات کا جو تعقلی دفاع ہے وہ ہر وقت الرٹنس کے ساتھ موجود رہتا ہے، اور اسی طرح اس کا ایک قلب ہوتا ہے جو اس کو حق سے وابستہ رہنے کی حیاتیاتی قوت فراہم کرتا ہے، یعنی حق میرے شعور کا مدار بن جائے اور حق میرے قلب کا مرکزی حال بن جائے۔ تو یہ ہر تہذیب کا ایک قلب ہوتا ہے، ہر تہذیب کا ایک انٹرنلائز اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ قلب ہے، اور ہر تہذیب کا ایک ارادہ ہوتا ہے جو وہ تاریخ میں موجود رہنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اپنی مراد کو بدلے بغیر۔ آپ سمجھ ارادہ، مراد، ارادے کی منزل مراد ہے نا، تو ہر تہذیب ایک قوت ارادی ہوتی ہے جو اپنی مراد کی حفاظت کرتی ہے تاریخ سے، تاریخ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو یہ ساری چیزیں ہر تہذیب بعض مرتبہ کچھ افراد کو پیدا کرتی ہے جو اس تہذیب کا ذہن ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس تہذیب کا قلب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس تہذیب کا ارادہ ہوتے ہیں۔ اقبال ہماری تہذیب کے جس مرحلے، تاریخ کے جس مرحلے پر آئے، وہاں ان کے بارے میں یہ بات بالکل ایک ایکوریسی کے ساتھ، پورے اعتماد، ایک کلینکل ویریفائبلٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اقبال میں ہماری تہذیب کا ذہن، قلب اور ارادہ تینوں جمع ہیں۔ تو اگر مجھے یہ سمجھنا ہو کہ میری تہذیب کا ذہن یعنی مسلمات کیا ہیں، یعنی میری تہذیب کے شعوری اقدار کیا ہیں، میری تہذیب کے وجودی احوال کیا ہیں، میری تہذیب کا تاریخی کردار کیا ہے، تو یہ سب سوالات کے شافی جوابات جو ہے وہ ہمیں اقبال کی شاعری میں کثرت سے مل جاتے ہیں۔ تو بس اتنی بات کہنی تھی، اور بھائی شکریہ، سن کے آپ لوگ تنگ آ گئے ہوں گے، میں بھی بہرحال شکریہ ادا کر دیتا ہوں نعمان بخاری صاحب کا، عبدالحمید صاحب کا، اور یہ جو تقی عابدی صاحب ہیں یہ قاموسی ذہن کے آدمی ہیں۔ پہلے رینیسانس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ انسائکلوپیڈک مین ہے، یعنی جو میں بند نہیں ہوتے، ہمارے انسائکلوپیڈک مین ہے۔
اور کیا کہنے مطلب میں سبھی ظاہر ہے سبھی بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں اپنی واقفیت کیونکہ میری محدود ہے، تو اب انصاری صاحب ہیں، یہ جو اقبال کی شاعری اور اس کی معنویت اور ریلیونس کا جو موضوع ہے، اس موضوع پر اگر آپ کو بہترین لٹریچر چاہیے پورے ذخیرہ اقبالیات میں، تو ان کی 2 کتابیں دیکھ لیجیے، اقبال عہد آفرین اور شعر و فکر اقبال. اور کیونکہ یہ خود ایک پختہ گو، اپنا مشق اور قادر الکلام اور مطلب بہت رنگین نوا سے شاعر ہیں، تو یہ شاعری کے اندرونی میکینزم کو اور اس کی موجود اور مطلوب اور ممکن تاثیر کو ظاہر ہے بہت اچھی طرح سمجھ. یہ 2 کتابیں اگر کسی نے نہیں لکھی تو وہ اقبال شناسی کے عمل میں شاید ابھی داخل نہیں ہوا. بات تو میں ان لوگوں کو خوش رکھے، اللہ